ایران کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ملک صرف جغرافیائی حدود کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے، تہذیب اور عوامی شعور کا استعارہ ہے۔ بہت سے مبصرین کے نزدیک ایران کی اصل طاقت اس کی روحانی بنیاد اور عوامی اتحاد میں مضمر ہے، جس نے اسے شدید پابندیوں، جنگوں اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود قائم و دائم رکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 1979 میں آنے والا ایرانین ریولیوشن یعنی جسے ایرانی انقلاب کہا جاتا ہے، یہ دراصل ایران کی جدید تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ اس انقلاب کی قیادت روح اللہ خمینی نے کی، جنہوں نے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس میں مذہبی رہنمائی اور عوامی نمائندگی کو یکجا کیا گیا۔ ایران کا موجودہ سیاسی ڈھانچہ، جس کی قیادت آج علی خامنئی کے پاس ہے، ایک نظریاتی ریاست کی مثال سمجھا جاتا ہے، جہاں مذہبی قیادت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مغربی سیاسی اثر سے فاصلہ رکھنے کی پالیسی اپنائی گئی، خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس کو قومی حکمت عملی بنایا گیا۔ ایران کو گزشتہ 4 دہائیوں میں شدید اقتصادی اور سفارتی پابندیوں کا سامنا رہا ہے، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے جوہری پروگرام کے تناظر میں 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA طے پایا، جس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی تھی۔ تاہم سال 2018 میں امریکی انتظامیہ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جس کے بعد پابندیاں دوبارہ سخت ہو گئیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی شدید سفارتی اور عسکری تناؤ پایا جاتا ہے، خاص طور پر شام اور خطے میں اثر و رسوخ کے معاملے پر۔ سال 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والے ایران عراق وار ایران کے لیے ایک سخت امتحان تھا۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے، مگر ایرانی بیانیے کے مطابق اسی دور نے قومی اتحاد کو مضبوط کیا، دفاعی خود کفالت کو فروغ دیا اور مزاحمت کی ثقافت کو جلا بخشی۔ پابندیوں کے باوجود دراصل ایران ہمیشہ کبھی کمزور نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہوا۔ آپ دیکھیں کہ پابندیوں کے باوجود ایران میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون پروگرام، طبی اور نینو ٹیکنالوجی، جوہری تحقیقات میں نمایاں پیش رفت کی، اور ایران کا موقف ہے کہ یہ اقدامات دفاعی نوعیت کے ہیں اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ ایران کے اندر عوامی اتحاد ایک پیچیدہ موضوع ہے۔ ایک طرف حکومت کے حامی اسے مزاحمت اور خود مختاری کی علامت سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف ملک میں مختلف ادوار میں معاشی مشکلات اور سماجی آزادیوں کے حوالے سے احتجاج بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس لیے ایران کی اصل طاقت کا تجزیہ کرتے وقت دونوں پہلوؤں یعنی ریاستی بیانیہ اور عوامی تنوع کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ایران کے تعلقات مغربی طاقتوں کے ساتھ اکثر کشیدہ رہے، جبکہ اس نے رشیا، چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دیا ہے۔ یہ توازن عالمی سیاست میں ایران کے کردار کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران مشکل دور سے گزر رہا ہے، ایسے میں بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح کے دور ایران پر پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اس طرح کی پریشانیاں ایران دراصل ماضی میں بھی برداشت کرتا رہا ہے، جھیلتا رہا ہے، اور اس طرح کے دور سے ایران اس سے پہلے بھی گزرتا رہا ہے۔ اور ایسے حالات، بہت کٹھن حالات ایران پر آئے، لیکن ایران ہر طرح کے حالات سے باہر نکلا، ایران ہر طرح کے حالات سے ابھرا، اور آج پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر مشکل تو ضرور ہے، لیکن آج کا ایران ایک مضبوط ایران ہے، ایک بدلا ہوا ایران ہے۔ آج کا ایران وہ ہے جس کے عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، جس کے ساتھ ہی اب سپر پاور جو ممالک ہیں چین اور روس وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آج کا ایران لیٹسٹ ہتھیار سے بھی ایک طرح سے لیس ہے، اور اس کے علاوہ عوامی اتحاد میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس انقلاب کی قیادت روح اللہ خمینی نے کی، جنہوں نے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس میں مذہبی رہنمائی اور عوامی نمائندگی کو یکجا کیا گیا۔ ایران کا موجودہ سیاسی ڈھانچہ، جس کی قیادت آج علی خامنئی کے پاس ہے، ایک نظریاتی ریاست کی مثال سمجھا جاتا ہے، جہاں مذہبی قیادت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مغربی سیاسی اثر سے فاصلہ رکھنے کی پالیسی اپنائی گئی، خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس کو قومی حکمت عملی بنایا گیا۔ ایران کو گزشتہ 4 دہائیوں میں شدید اقتصادی اور سفارتی پابندیوں کا سامنا رہا ہے،
خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے جوہری پروگرام کے تناظر میں 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA طے پایا، جس کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی تھی۔ تاہم سال 2018 میں امریکی انتظامیہ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جس کے بعد پابندیاں دوبارہ سخت ہو گئیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی شدید سفارتی اور عسکری تناؤ پایا جاتا ہے، خاص طور پر شام اور خطے میں اثر و رسوخ کے معاملے پر۔ روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی کی جو سرپرستی ہے وہ بہت اہم ایک طرح سے ایران کی ہو جاتی ہے۔ تو کل ملا کر تمام کڑیوں کو اگر ایران میں جوڑا جائے تو ایران آج بھی مضبوط ہے، اور ایران آج بھی دشمن کے آگے کسی بھی طرح کے حالات میں جھکنے کو تیار نہیں ہے۔